خدا اے خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد الذي ارسله الله بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله مولانا العظيم۔ الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے اور شاید یہ سگرام پورہ میں مستورات کے سلسلے میں لیڈیز بیان کے سلسلے میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پہلے کبھی آنا ہوا ہو یا نہ آنا ہوا ہو، لیکن اللہ نے یہ سعادت اور یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب یہاں جمع ہیں اور ہمارے منور بھائی کہاں ہیں؟ برسوں پہلے شاید آپ کے گھر پر آیا تھا جونے مکان میں، بول بھی رہا ہے، اس کو شرم بھی نہیں آتی کہ اتنے زمانے کے بعد بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جونے مکان میں آئے تھے، تو نئے مکان میں آتا تو کوئی پرابلم ہوتا۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، آمین بولتے جاؤ۔ ہماری ماں بہنوں کی آواز پردہ ہے، آپ یہاں جتنے مرد حضرات بیٹھے ہیں آمین کہو۔ اللہ ہم تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ جمعہ میں بھی تھوڑا دیر ہوا مجھے مردوں میں آنے میں، تو میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، سب لوگ اللہ کا ذکر کریں گے۔ میں شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خطبے کا سہارا لیتا ہوں جس کا آخری کلمہ ہوگا اللہ۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور ہماری ماں بہنیں دل دل میں سب کی زبان پر اللہ، ساتھ میں کہو سب کی زبان پر اللہ۔ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، الأول هو الله والآخر هو الله والظاهر هو الله والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو الله، الله 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 لا إله إلا 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 الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حليم إلا الله لا حكيم إلا الله لا غفور إلا الله لا شكور إلا الله لا ودود إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے۔ یہ میں جو بات کروں گا پوری کوشش کروں گا کہ لیڈیز پروگرام ہے، مستورات کا پروگرام ہے، خصوصی طور پر مستورات کا خیال کیا جائے گا، عمومی طور پر پوری امت کو اللہ اور میرے کو اور سب کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، آمین بولو۔ سب سے پہلی بات یہ کہنا ہے کہ ایک میں ڈائریکٹ پوائنٹ سے پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ ایک بوڑھی عورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور بڑی حیران اور بڑی پریشان۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی اماں سے پوچھا کیا ہوا، کیوں پریشان ہو، کھانا نہیں کھایا، کوئی گھر میں تکلیف ہے؟ اس بوڑھی اماں نے جواب دیا کہ میں 5 عورتوں کے گھر میں کام کرتی ہوں۔ یعنی اس زمانے میں کام کرنے والی کو باندی کہا جاتا تھا، جس کو عربی میں امتن کہتے ہیں، یعنی وہ باندی ہوتی تھی جس کا کام کرنا فرض ہوتا تھا۔ تو کہا کہ میں 5 عورتوں کے گھر میں کام کرتی ہوں، لیکن معاملہ ایسا ہے کہ آج مجھے بخار ہے اور مجھے تھوڑی دیر ہو گئی ہے، اب میں وہاں جاؤں گی تو وہ 5 کی 5 عورتیں معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ویوہار کرے گی، کیا سلوک کرے گی، اس لیے اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آئی ہوں، اور صرف اس لیے آئی ہوں، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی۔ وہ بوڑھی اماں نے روتے روتے کہا میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ میں ابھی وہ 5 گھروں میں جا رہی ہوں، آپ دعا کریں کہ وہ عورتیں میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں۔ تو ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ رحمت کے دریا تھے، اللہ کی قسم رحمت کے دریا تھے، کہنے لگے چلو اماں میں خود تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حالانکہ وہ تو بیچاری صرف دعا کروانے کے واسطے آئی تھی کہ آپ دعا کرو کہ وہ 5 عورتیں زیادہ میرے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرے۔ اللہ کے رسول پاک صاحب نے فرمایا میں خود آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس عورت نے اشارہ کیا کہ یہ جو فلاں گھر آپ کو نظر آتے، یہ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5 سب بازو میں گھر ہے، بس یہاں میں کام کرتی ہوں، ان کی میں باندھی ہوں، اور یہ سب اپنے گھر میں مالکہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھی ہوگی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر کے دور ہے، وہیں سے ہمارے نبی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلند آواز سے کہا تاکہ وہ گھر کی عورتیں سنیں، لیکن گھر کے اندر سے 5 گھروں میں سے بولو کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مگر 5 گھروں میں سے بولو کسی عورت کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مگر وہاں سے کچھ جواب آیا نہیں۔ اور یہ شریعت کا قانون ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ باہر سے پرمیشن لو، اور 3 مرتبہ پرمیشن لو۔ حدیث پاک میں لکھا الاستئذان ثلاث، 3 مرتبہ پرمیشن لو، فإن أذن لك، اگر پرمیشن مل جائے تو گھر میں جاؤ، وإلا فرجع، ورنہ واپس ہو جاؤ، بعد میں آنا۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی اماں سے کہا کہ دیکھو میں نے 3 مرتبہ پرمیشن لی، سلام کیا، مگر وہاں سے کوئی جواب آیا نہیں۔ اور قرآن کریم نے بھی کہا کہ پرمیشن بھی لینا ہے اور سلام بھی کرنا ہے۔ 18ویں پارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اللہ فرماتے جب کسی کے بھی گھر میں جاؤ تو پہلے سلام، پرمیشن لینا۔ تو ہمارے نبی نے اس بوڑھی اماں سے کہا میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، کوئی جواب نہیں آ رہا، چلو بوڑھی اماں تم بھی میرے ساتھ چلو، ہم تھوڑی دیر کے بعد پھر آئیں گے۔ جیسے ہمارے نبی مڑنے لگے 5 گھروں کا دروازہ کھولا، بولو سبحان اللہ، اور ان عورتوں نے آہستہ آواز میں جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آئیے اللہ کے رسول آئیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ میں 3 مرتبہ سلام کیا، آپ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور جب میں جانے لگا تو آپ لوگ دروازہ کھول رہے۔ ان 5 عورتوں کے دل میں نبی پاک کی کیا محبت ہوگی کہ 5 کا جواب ایک ہی تھا، پہلی مرتبہ سن لیا تھا، جب پہلی مرتبہ آپ نے سلام کیا تب سن لیا تھا، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا یقین ہے نبی زمین پر بولتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے۔ آپ نے سلام کہا، ورحمت اللہ کا، وبرکاتہ کا، ہم نے کہا بار بار نبی کی زبان سے ہم کو سلامتی بھی ملے، رحمت بھی ملے، برکت بھی ملے، اور ہم کو معلوم تھا کہ آپ 3 مرتبہ کرو گے، ہمیں بھی شریعت کا یہ قانون اور رول اور ریگولیشن معلوم ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ ہم کو سلامتی کی دعا دی، ورحمت اللہ کہہ کر رحمت
کی دعا دی، وہ برکاتہ کہہ کر برکت کی دعا دی۔ اب آپ کی اتنی بڑی بڑی دعائیں مل گئی، لیکن جانے لگے نبی ہمارے کے دروازے سے جائیے ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول بتاؤ نا کیا کام ہے؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا کوئی کام نہیں، یہ جو بوڑھی اماں ہے نا آج بخار ہے، ان کو دیر ہو گئی آنے میں، آپ لوگ ان کو ستانا نہیں، اس کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا۔ ان 5 عورتوں نے کہا اللہ کے رسول آپ لے کر آئے، جاؤ ہم نے اللہ کے واسطے ان کو آزادی کر دیا، جاؤ ہم نے اللہ کے واسطے ان کو آزاد کر دیا۔ وہ بوڑھی اماں جب ہمارے نبی کا شکر ادا کرنے لگی، ہمارے نبی نے فرمایا میرا شکر ادا مت کرو، میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اتنی بڑی خدمت کرنے کے توفیق اللہ نے تم کو دی اور تم نے وہ مجھے عطا فرما دی۔ تو مجھے یہ شروع میں نے اس واقعے سے اس لیے کیا تاکہ ہماری ماں بہنیں وہی زندگی آباد ہوتی ہے جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوتی ہے۔ آپ صرف اندازہ لگاؤ، میری ماں بہنیں وقت بہت کم ہے، صرف اندازہ لگاؤ کہ وہ عورتیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی۔ آپ کو معلوم ہوگا اسلام میں پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، بولو اسلام میں پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، مکے میں تو حکم آیا ہی نہیں، مدینے میں بہت بعد میں پردے کا حکم آیا۔ اور آپ کو معلوم ہے پردے والی آیت رات کو نازل ہو رہی ہے، عشاء کی نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے اور آ کر کہہ رہے میرے پیارے نبی اب اللہ نے عورتوں کے لیے پردے کا حکم دیا ہے، ماؤں کے لیے بھی، بہنوں کے لیے بھی، بیٹیوں کے لیے بھی، یعنی مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کی ازواج مطہرات امت کی تمام عورتیں پردہ کرے گی۔ اور رات کو عشاء کے بعد یہ آیت کریمہ آ رہی ہے، یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ رات کو عشاء کے بعد حضرت جبرائیل آ رہے کہ پردہ پردہ حجاب پردہ ضروری ہے۔ اب دوسرے دن فجر کا وقت ہونے والا، بھائی فجر کا وقت ہونے والا، رات میں جتنا جتنا اعلان ہو گیا سب عورتوں کو معلوم ہو گیا۔ اس زمانے میں عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی، تو عورتوں کو معلوم ہو گیا کہ آج فجر کی نماز میں جانا ہے، لیکن حجاب میں جانا ہے، پردے میں جانا ہے اور مردوں سے بہت دور ہو کے کھڑے رہنا ہے۔ سارے رات کو قانون آ گئے، اب ساری عورتیں فجر کے وقت جمع ہوئی۔ اب ایک عورت جو مدینے کی کوئی دیہات سے روزانہ آتی، یعنی وہ مدینے کی نہیں تھی، مدینے کے قریب کوئی گاؤں تھا وہاں سے وہ فجر کی نماز کے لیے آتی، اس کو نہیں معلوم تھا کہ پردے کا حکم آیا۔ وہ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر 6 یا 8 سال کے بچے کو لے کر وہ آئی اور دیکھا کہ یہاں تو ساری عورتوں کے چہرے پر حجاب ہے، ساری عورتوں نے پردہ کیا ہے اور ساری عورتوں میں پردے اور حجاب کے تذکرے چل رہے۔ تو یہ عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ یہ کیا ہوا؟ تو سب عورتوں نے کہا بہن تجھے نہیں معلوم، تو مدینے کے باہر رہتی ہے، رات کو آیت کریمہ آ گئی اور پردہ کرنا واجب ہو گیا، شریعت میں حجاب کرنا بولو فرض ہو گیا، واجب ہو گیا۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ واجب ہو گیا تو مجھے تو معلوم نہیں۔ کہا نہیں معلوم ہے، خیر اب فجر کی نماز پڑھ لو، فجر کی نماز کے بعد جا کے حجاب کرنا، آپ کے شوہر کو بھی بتانا کہ ایسا ایسا فرض ہوا ہے۔ تو وہ عورت نے کہا نہیں، اپنے 8 سال کے بیٹے کو بلاتی ہے، خود کونے میں بیٹھ گئی، 8 سال کے بیٹے کو کہتی جا گھر جا اور لمبی چادر لے کر آ۔ اس زمانے میں لمبی چادر وہی حجاب ہوتا تھا، ہماری طرح یہ اسپیشل برقعے نہیں ہوتے تھے، وہ لمبی چادر لے کر آ۔ اب اس زمانے میں لائٹ کہاں، بلب کہاں، ٹیوب لائٹ کہاں، وہ بیچارہ 8 سال کا بچہ لڑکھڑاتا گیا اور جا کر چادر لاتے لاتے راستے میں گرا۔ اب راستے میں گرا تو پاؤں ہاتھ میں چوٹ بھی لڑکے کو آئی، لیکن وہ چادر لے کر آیا۔ اس عورت نے اپنے آپ کو چادر میں سمیٹا اور الحمدللہ جیسے باقی عورتوں نے حجاب میں رہ کر نماز ادا کی، اس عورت نے بھی حجاب میں رہ کر فجر کی نماز ادا کی۔ اب فجر کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز کے بعد یہ جب اپنے گھر پر گئی تو ان کے شوہر ان کو ڈانٹنے لگے کہ تم کو بچے کو نہیں بھیجنا تھا۔ وہ دیکھو بچے کو ہاتھ میں چوٹ لگی، پاؤں میں چوٹ لگی، راستے میں پتھر تھے، راستے میں زمین برابر نہیں تھی اور کوئی اجالا نہیں تھا۔ ارے تم فجر کی نماز کے بعد آ جاتی، ہم یہاں پردے کا انتظام کر دیتے، آئندہ نمازوں میں یا آئندہ جب تم کو باہر نکلنا ہوتا تو تم پردے میں جاتی۔ عورت نے روتے روتے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ اسلام میں پردہ ضروری ہے، اور تم کہتے ہو کہ آ جاتی، آنے کے بعد پھر پردہ کرتی، اس درمیان میں اگر مجھے موت آتی تو میں قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیتی؟ اللہ تو مجھے کہتے نا میری بندی
تجھے معلوم ہو گیا تھا کہ پردہ کرنا فرض ہے، آیت کریمہ نازل ہو گئی اور ہم نے صرف امت کی عورتوں کو نہیں، ان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا جو امت کی سب سے بہترین عورت ہے، یعنی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بنات طاہرات، یعنی آپ کی پیاری بیٹیاں، آپ کی پیاری بیویاں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، اللہ نے فرمایا پہلے آپ کی بیویوں کو کہو، آپ کی بیٹیوں کو کہو۔ تو جب اتنی مقدس عورتوں کو حجاب کا حکم آیا اور میں دیر کرتی اور فجر کی نماز پڑھ کر آتی، اس بیچ میں میری موت آ جاتی، تو قیامت میں اللہ پوچھتا میری بندی تجھے معلوم تھا پھر تو نے حجاب کیوں نہیں کیا؟ تو میں اللہ کو کیا جواب دیتی؟ اور اس کے بعد میں وہ عورت دیکھو کیسی ماشاءاللہ وہ بیوی تھی، اپنے شوہر کو کہتی اماں کیا کرا تھا کتاب اللہ، تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ تو شوہر کہتے پڑھا ہوں، کیا نہیں کہا؟ اس میں لکھا ہے کہ اللہ رسول کا قانون آئے پھر اپنی مرضی پیچھے کر دو، اللہ رسول کی مرضی آگے کر دو، اور کر دیا تو جنتی ہے، نہ کیا تو جہنمی۔ تو شوہر کہتے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہے۔ اس عورت کا علم، نالج، ایجوکیشن کہاں قرآن میں لکھا؟ اس زمانے میں ایسا ہمارے پاس جو قرآن ہے ویسا نہیں ہوتا، ایک لمبا چمڑے کا ٹکڑا تھا، وہ لے کر آئے اور اپنے شوہر کو کہتی پڑھو، اور وہ کون سی آیت؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہوگی، اللہ رسول کا حکم آ جائے وہ حکم آگے ہوگا، اپنی مرضی پیچھے ہوگی۔ اگر اپنی مرضی آگے، اللہ رسول کی مرضی، سننا برابر، اپنی مرضی آگے، اللہ رسول کی مرضی پیچھے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ فرماتے اگر تمہاری مرضی آگے ہو گئی، میری مرضی پیچھے ہو گئی، جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو وہ عورت اپنے شوہر کو کہتی ہے میں نے تو جنت بنائی ہے، اگر میرے بیٹے کے پاؤں میں زخم لگائے تو میں بھی ماں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے بیٹے کو پاؤں میں تکلیف ہوتی ہوگی، ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن میں نے گھر کو جنت کا نمونہ بنایا، جہنم ہونے سے بچایا۔ آج ہماری ماں بہنیں گھر کو کیا بنا رہی ہے؟ کیا ہمارے گھر کی بہنیں، مائیں، بیٹیاں اور ہر شوہر کی بیوی کیا گھر کو جنت کا نمونہ بنا رہی ہے کہ شریعت کو مذاق بنایا ہے؟ ایک مذاق بنایا ہمارے گھر میں نمازوں کا کوئی یعنی رسپانسبلٹی، ذمہ داری نہیں۔ ہمارا گھر میں بیٹی قرآن پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے، ماں کو اس کی ذمہ داری نہیں۔ میرا بیٹا نماز میں جاتا ہے نہیں جاتا، اس کی ذمہ داری نہیں۔ میرا شوہر نماز میں جاتا نہیں جاتا، اس کی ذمہ داری نہیں۔ ہاں لیکن عورت کا شوہر کے سامنے یہ تقاضا ہوگا کہ میرے کو موبائل کون سا چاہیے۔ ہماری جوان بیٹیاں پب جی میں ہو، کتنے لڑکوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی ہو۔ ہماری بیٹیوں کے پاس برانڈڈ پرس ہو، برانڈڈ چپل ہو، برانڈڈ کپڑے ہو اور بے پردگی ہو، اور ہمارے موبائل پہ زنا ہوتا ہو، ہمارے موبائل پہ چوری ہوتی ہو، ہمارے موبائل میں ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہو، ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہو، ہمارے موبائل میں سودی کاروبار ہوتا ہو، ہمارے موبائل میں ہر قسم کی آوارہ گردی ہو، تو کیا ہمارا گھر یہ جنت کا نمونہ بنے گا؟ میری ماں بہنیں، آج پہلی بات میری یہی ہے، ایک اللہ بولو، لا الہ، یعنی ساتھ میں بولو لا الہ۔ بہت ساری ہماری منا بھائی یہاں بیٹھے، جنید بھائی بیٹھے، بہت ساری ہماری ماں بہنوں کو یہ شکایت ہے۔ میرے شوہر کو بہت سمجھایا لیکن مانتے نہیں ہے، میں نے میری بیٹی کو بھی بہت سمجھایا لیکن مانتی نہیں، میں نے میرے بیٹے کو بھی بہت سمجھایا، میں بھی جانتا ہوں کہ صحیح ہے، کوئی شوہر کو سمجھاوے، شوہر نہیں مانتا، شوہر بیوی کو سمجھاوے، بیوی نہ مانے، کوئی بیٹا کو سمجھاوے، لیکن ایک چیز ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ کی قسم یہ چیز میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ بھائی نہیں مانتا نا، شوہر نہیں مانتا، یہ بچہ نہیں مانتا، بچی نہیں مانتی، روزانہ میں 2 رکعت پڑھوں گا، اللہ کو کہوں گا۔ میرے دوستو، ایک رات، میری ماں بہنیں 1 رات 2 رات 3 رات 4 کچھ زمانہ گزرے گا، اللہ کے دربار میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہوگا۔ ایک وہ وقت آئے گا، اللہ کہے گا جہاں میں نے فیصلہ کر دیا، میں نے تیری بیٹی کو ولیہ بنا دیا،
میں نے تیرے بیٹے کو ولی بنا دیا، میں نے تیرے شوہر کو ولی بنا دیا. یہ تو اللہ خود کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ کے تو دیکھ. اچھا ہم ایک یہ ماں بہنوں کی بہت عادت ہے منا بھائی، میں تیرے کو نہیں سنا رہا ہوں، یہ بہت عادت ہے خان صاحب، بہت عادت ہے. کوئی بھی دو عورتیں جمع ہوگی نا تو یہ اپنے شوہر کی کمپلین کرے گی، میرا شوہر میرا دھنی ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، میرا بیٹا ایسا کرتا ہے ویسا. اور وہ کمپلین کرنے میں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ جائے گی. تو کیوں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو نہیں بول دی؟ اچھا جس کو ہم نے کمپلین کیا ہے بھائی، سمجھو کہ فاطمہ بھائی نے رقیہ بھائی کو کہا، یا رقیہ بہن نے کوئی سعیدہ بہن کو کہا، جس کو بھی کہا ہوگا XYZ، جس کو بھی کہا ہوگا وہ سنے گی، وہ ہزاروں کو کہے گی کہ وہ جو ملی تھی نا ان کے گھر میں ہم گئے تھے نا، وہاں ہم نے چائے پیا تھا نا، وہاں ایسا ایسا پرابلم آیا، وہ ہزاروں کو کہے گی. اور لیکن ہمارا پرابلم حل نہیں ہوگا بلکہ اور پھیلے گا. ارے تنہائی میں رو کے اللہ کو بول دیتی، اللہ کہتا جا میری بندی، میرے دربار میں تھوڑی دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا. اور اللہ نے خود فرمایا کوئی تم سے قریب نہیں جتنا قریب کون؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں مجھ سے مانگو، میں بہت قریب ہوں. اچھا ایک مرتبہ ایک صحابی آیا، کہا اللہ قریب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا بہت قریب ہے. کہا اللہ بہت قریب ہے؟ کہا بہت قریب ہے. تو صحابی نے کہا دکھتے تو نہیں ہیں، تو آپ بتاؤ نا کتنے قریب ہے. فوراً حضرت جبرائیل آیت کریمہ لے کر آئے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتے میرے محبوب اعلان کر دو، یہ صحابہ پوچھتے ہیں میں کتنا قریب ہوں، ان کو کہہ دو کہ تمہارے سینے میں دھڑکنے والی جو رگیں ہیں وہ تم سے اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا اللہ تم سے قریب ہے. کاش ہماری ماں بہنیں ایک چیز اپنے اندر رکھے، اللہ سے تعلق. بولو کس سے تعلق؟ جیسا میں آپ کو بتاؤں یہ جو موسم ہے نا ذی القعدہ ذی الحجہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر و تذکیرے کا ہے. میں آپ کو ایک بات پوچھوں، بلکہ یہاں جتنے مرد بیٹھے ان کو بھی پوچھوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ آگ جلائی گئی، بھائی آگ جلائی نا کس نے؟ نمرود بادشاہ نے آگ جلائی. ایک تفسیر کی کتاب میں لکھا 6 مہینے تک آگ لگائی، ایک تفسیر کی کتاب میں لکھا 1 مہینے تک. جتنی بھی بڑی آگ لگائی مگر وہ آگ کا کنارہ پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ ملتا تھا، اتنی زبردست آگ لگائی. اور ایک وقت آیا حضرت ابراہیم کو خبر دی کل صبح، بولو کل صبح کس میں جانا ہے؟ آگ میں جانا ہے، یعنی کل صبح ٹمورو مارننگ آگ میں جانا ہے. میرے کو سچ بتانا، میری ماں بہنیں جو بیٹھی ہے، آپ بیٹھے ہیں، وہ رات کو آدمی سوئے گا جس کو معلوم ہو گیا کل صبح میں میرے کو کوئی بولے کہ قاری صاحب کل صبح 8 بجے تمہارا ٹائم، تو میں یہ بیان بھی نہیں کروں بھائی، یہ بیان بھی نہیں کروں، کیونکہ کل صبح 8 بجے جانے کا میں یہ بیان کروں گا یا کوئی ہماری ماں بہن کو بول دے ہوئے تبھی روتی روتی یہاں سے جاوے اللہ اللہ کالے مروانی شو اور ابھی بھاگے یہاں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر مل گئی کہ کل صبح جیسے سورج نکلے گا حضرت ابراہیم کو آگ میں جانا ہے، اور نمرود بادشاہ اپنے پورے درباریوں کے ساتھ تیار ہے، یہ منظر دیکھا جائے گا. آپ کو معلوم ہے رات کو حضرت ابراہیم کے بارے میں حدیث میں لکھا یتقلب من جنب الی جنب، کبھی دائیں کروٹ کبھی باہر. نیند کس کو آوے؟ جس کو معلوم ہو کہ کل صبح میں میرے کو جانا، کبھی یہ کروٹ کبھی. اچانک دروازہ کھلا، اچانک وہ تو نبی تھے، دروازہ کھلا. جیسے دروازہ کھلا دیکھا اتنے سارے فرشتے. اب حضرت ابراہیم نبی تھے، وہ فرشتوں کو پہچانتے، فرشتے حضرت ابراہیم کو پہچان، اور سب انسان کی شکل میں اور نور چہرے پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، آ جاؤ فرشتے آ گئے. فرشتے تو کیا کہا معلوم؟ فرشتوں نے آ کر کیا کہا؟ اللہ کے نبی ابراہیم ہماری حکومت ہوا پر ہے، آپ ایک مرتبہ کہہ دو نا، ایسی ہوا چلائیں گے 2 کام ہوں گے. سننا کتنے کام ہوں گے؟ 2. کہا کیا کام ہوگا؟ کہا ایسی ہوا چلائیں گے آگ بجھ جائے گی، جس میں آپ کو ڈالنے والے وہ آگ بجھ جائے. اور نمبر 2 وہی آگ کو ہوا کے زور پہ لے جائیں گے اور نمرود کے محل کو جلا دیں گے. یعنی نمرود کا محل بھی جلے گا، ساتھ میں بولو نمرود کا محل بھی جلے گا اور تم بھی بچ جاؤ گے. سچ بتاؤ میں اور آپ ہوتے تو دیر کس کی بھائی؟ کرنا بھائی، جلدی کرنا. یہ آگ بھی بجھا، وہ کم بخت نمرود کو بھی برباد کر دے.
بھائی ہم کرتے کہ نہیں کرتے ایسا؟ کیونکہ بھائی کوئی بھی مرنا کسی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت پیارا جواب دیا، بہت پیارا جواب دیا. کہا کہ کیا کرنا، کیا کہا آپ ہمیں حکم دے. اور سچ بتانا وہ فرشتے کس پہ حکومت کرتے تھے؟ اور اللہ نے بتایا ہے میرے کچھ فرشتے ہوا پر حکومت کرتے، کچھ فرشتے بارش پر حکومت کرتے، کچھ فرشتے بادلوں پر حکومت کرتے، کچھ فرشتے روح نکالنے پر حکومت کرتے، کچھ فرشتے بچہ پیٹ میں ہو تو اس کو روح ڈال. اللہ نے سارے فرشتوں کو ڈیوٹی پر لگایا. اللہ نے خود فرمایا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. ایک اور جگہ پر وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا والناشطات نشطا والسابحات سبعا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. اللہ نے فرمایا سب فرشتوں کو ڈیوٹی پر رکھا. اب یہ ہوا کے فرشتے کہتے ابراہیم وقت بہت کم ہے، صبح ہو جائے گی، جلدی بتاؤ ہم سے مدد مانگو، ہوا آئے گی، آگ بھی بجھے گی، نمرود بھی برباد ہوگا. حضرت ابراہیم نے یوں چہرے کو اٹھایا، سارے فرشتوں کو دیکھ کر کہا لا حاجت لی معکم، آج مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو تمہاری کوئی ضرورت. فرشتے نے کہا ٹھیک ہے جب ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم کیوں ٹھہرے، چلے گئے. حضرت ابراہیم پھر کروٹوں پہ کروٹ بدل رہے اور کیا کہہ رہے اللہ تو بتا نا کیا ہوگا، اللہ کیا ہوگا، کل صبح میں اللہ کیا ہوگا. پھر ایک اچانک دروازے پر دھاڑ دھاڑ آواز آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، دیکھا دروازہ کھلا اور پھر بہت سارے فرشتے آئے اور آ کر کہا ہماری بادلوں پر حکومت ہے، ہوا پر، بادلوں پر، آپ کہو اس پر ہماری حکومت ہے. ہر طرح کے فرشتے آئے، آپ صرف ہم سے مدد مانگو، ایسا پانی برسائیں گے آگ منٹوں میں بجھ جائے گی، اور اتنا پانی برسائیں گے نمرود کا محل بہہ جائے گا. حضرت ابراہیم نے پھر دیکھا کہا لا حاجت لی معکم، آج رات مجھ کو تمہاری ضرورت. چلے گئے. ارے بولو وہ فرشتے. اب صبح ہونے لگی اور حضرت ابراہیم کا رونا، اللہ کیا معاملہ ہوگا، اللہ کل آگ میں جانا، اللہ کیا معاملہ ہوگا. بالکل صبح کا وقت قریب ہوا، حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر جو انداز میں کہا نا، کہا ماں بالو کا یا ابراہیم تمہیں کیا ہو گیا. حضرت جبرائیل کہہ رہے کیا ہو گیا. ہوا پر حکومت کرنے والے فرشتے آئے، بادلوں پر حکومت کرنے والے فرشتے آئے، بارش پر حکومت کرنے والے فرشتے آئے. ارے ہوا بھیج دیتے، پانی بھیج دیتے، ارے بادل ٹکرا جاتے، آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا. حضرت جبرائیل نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، اب میں آیا ہوں. سارے فرشتوں کا بولو نا، حضرت جبرائیل سارے فرشتوں کے، یہی وہ فرشتے ہیں جن کا قرآن کریم میں نام کے ساتھ اللہ ذکر کر رہے ہیں. ایسے اور بھی فرشتوں کا ذکر کیا لیکن ان کا نام بھی لیا، لقب بھی بتایا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، یہاں نام اور لقب بھی بتایا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. الروح الامین کا لقب بھی بہت مقرب فرشتے، نمبر 1 سارے فرشتوں کے سردار. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہم تو ملتے رہتے ہیں، سب چھوڑو، میرے کو بتاؤ کیا کرنا ہے، آپ کہو گے ویسے میں کروں گا. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہا لا حاجت لی معک. جبرائیل برا نہیں ماننا لیکن آج تیری بھی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے کہا ابھی وقت ہو گیا ہے آگ میں جانے کا. کہاں ہو گیا ہوگا لیکن ہاں لا حاجت لی معک، مجھے تمہاری ضرورت. حضرت جبرائیل نے کہا پھر سوچو کیا آپ کہہ رہے ہو. حضرت ابراہیم نے کہا فائنل ہے، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت جبرائیل جانے لگے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بلاتے ہیں جبرائیل ادھر آؤ. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ مجھے تم بلاؤ گے. حضرت ابراہیم نے فرمایا اس کے لیے نہیں بلایا، میں تو کچھ پوچھنے کے لیے بلایا ہوں. مجھے یہ بتاؤ آگ کس نے لگائی، آگ کس نے لگائی. تو حضرت جبرائیل نے کہا سب کو معلوم ہے نمرود نے. کہا نمرود کو طاقت کس نے دی. کہا اللہ نے. کہا یہ مجھے کل آگ میں ڈالے گا کون. تو کہا نمرود. کہا نہیں، نمرود کو طاقت کون دے گا. کہا اللہ. تو پھر کہا اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے. کہا اللہ نے آپ کو خلیل بنایا ہے. تو کہا خلیل جلیل کو پکارے یا کسی اور کو پکارے. وہ میرا رب جلیل، میں اس کا عبد خلیل. کہاں عبد خلیل رب جلیل کو پکارے یا ہوا کے فرشتوں کو پکارے.
یا بادل کے فرشتوں کو پکارے یا جبرائیل تمہیں پکارے، جاؤ اللہ کو کہہ دو کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا، اور جبرائیل یہ بھی کہہ دینا کہ اللہ نے ایک جان دی ہے، 100 جانیں دی ہوتی 100 جانوں کو آگ میں قربان کر دیتا۔ بس اتنا کہا اور اللہ کا حکم آیا۔ پھر حضرت ابراہیم اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ نے کہا تیار ہو جاؤ، آگ میں جانا ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم نے کہا اللہ جانا ہی ہے آگ میں؟ کہا ہاں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، انتظار کرتے ہو کہ وہ درباری آئیں گے، پولیس آئیں گے، تم کو لے جائیں گے، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جائیں گے، پھر وہاں سے آگ میں ڈھکیلیں گے؟ کیوں انتظار کرتے ہو، خود جاؤ اور خود ہی اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دو، ہم کو کسی کا محتاج کیوں بننا۔ حضرت ابراہیم جب گئے تو سب جمع ہو گئے، آ گئے ابراہیم آ گئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کسی کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود جا رہا ہوں آگ میں۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابراہیم ابھی تو آگ میں اترتے ہوں گے، اس سے پہلے اللہ کی آواز آ گئی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین۔ آواز آ گئی، اے دنیا والو تم سب نے دیکھا میرے ابراہیم آگ میں گئے، تمہاری نظر میں آگ ہے، اللہ فرماتے میں نے اس کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ آئے اب تو سنو، آگے سننے جیسا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، کس پہ آ گئے؟ آگ میں۔ اب وہ آگ نیچے آئے۔ اب سب کو یقین ہے کہ ختم، معاملہ ختم۔ بھائی انگلی رکھو آگ میں تو انگلی کالی ہو جائے، ہاتھ رکھو تو ہاتھ جل کے شل ہو جائے۔ اب حضرت ابراہیم اور 40 دن کے بعد تو آگ بجھنے پہ آ رہی ہے۔ جب آگ بجھنے پہ آ رہی ہے نا، تھوڑی تھوڑی آگ ہوگی نا، کوئی بھی وہاں سے گزرتا ہے تو غور سے دیکھتا ہے تو حضرت ابراہیم تو بڑے تخت کے اوپر بیٹھے، جیسے یہ کرسی پر بیٹھا ہو نا، ویسے بڑے تخت پر حضرت ابراہیم بیٹھے، اور سامنے ٹرے ہے، اور ٹرے میں جنت کے پھل اور فروٹ رکھے ہوئے۔ اور کون کھا رہے بولو؟ حضرت ابراہیم کھا رہے۔ تو ہر ایک جانے والا جائے گا نہیں، رک جائے گا اور 10 کو بلا، اے ادھر آؤ۔ ایسا کرتے کرتے تو پورا علاقہ جمع ہو گیا، اور آگ دھپ سے جب نیچے آئی اور حضرت ابراہیم تخت پہ سے اترے اور باہر آئے، کہتے ہیں کہ ابراہیم بہت خوبصورت تھے، آگ سے نکلے 10 گنا زیادہ خوبصورت ہو کر باہر آئے۔ اچھا جب باہر آ گئے تو سب نے گلے لگے، مبارکی آپ بچ گئے، مبارک۔ اور حضرت ابراہیم ایسے روئے۔ کسی نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا واپس جانا ہے۔ کہا کہاں جانا ہے؟ کہا آگ میں جانا ہے۔ کہا کیوں آگ میں کیوں جانا؟ کہا تمہیں کیا مانو، صبح ہوتی تھی، شام ہوتی تھی، میرا اللہ خود پوچھتا تھا میرا ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں، کہیں بدن میں کوئی درد تو نہیں نا، کہیں فرشتے خدمت میں کوئی کوتاہی تو نہیں کرتے نا، آپ کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ تو نہیں ہوتا؟ کہا وہ اللہ کی آواز صبح آتی تھی تو شام تک سکون ہو جاتا تھا، شام کو آتی تھی صبح تک سکون ہو جاتا تھا، اب میں باہر آیا وہ اللہ کی آواز تو بند ہو گئی نا، پھر میں لوگوں میں آ گیا، اللہ سے جو میرا قرب تھا وہ ختم ہو گیا، میں چاہتا وہ مجھے واپس ملتا۔ میرے پیارو یہ واقعہ ہم کو بتا رہا ہے کہ مرضی نہیں تھی آگ میں جانے کی، لیکن اللہ کے حکم پر گئے، اللہ نے اپنی مرضی پر چلنے والے کو جنت کا باغ بنا دیا۔ آج ہم لوگوں کا ایمان کس کی مرضی پر ہم چلتے ہیں؟ کس کی مرضی پر چلتے ہیں؟ میں بات ختم کروں گا، 5 بجے ختم کرنا، ٹائم ہے بھی، اچھا وہ گھڑی آگے۔ خیر آواز جاری ہے خان صاحب برابر؟ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ کاش کہ میری ماں بہنیں یہ سمجھنے والی بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعتاً اللہ کی محبت اللہ ہم کو بھی دے۔ آج میں نے جمعہ میں یہ کہاں تھے، جمعہ سگرام پورہ بڑی مسجد میں میں نے یہی کہا، جو میری ماں بہنیں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ نے 2 راستے دیے ہم کو، 2 راستے۔ ایک راستہ جو اللہ رسول کی طرف جاتا ہے اور اس پر چلو تو جنت ہے، اور ایک راستہ اپنی مرضی والا ہے، میری مرضی، میرے شوہر کی مرضی، پھر میری بیٹی کی مرضی، پھر میرے سماج کی مرضی، میری سوسائٹی کی مرضی، محلے والے کیا بولیں گے، میری ناک کٹ جائے گی، ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا، اگر میں نے پردہ کر لیا تو ویسا ہوگا۔ یعنی ایک طرف ہماری مرضی، ہمارے بیٹے کی مرضی، ہمارے خاندان، ہماری فیملی میں ہماری ناک، ہماری عزت، ہمارا یہ معاملہ، ایک طرف یہ۔ اللہ نے فرمایا میں نے 2 راستے دے دیے، ایک میرا میرے نبی کا راستہ ہے، ایک تیری مرضی کا راستہ۔ اللہ کہتے دونوں میں چلنے کی طاقت بھی دے دی، چل جہاں چلتا ہے، لیکن میرے راستے پر چلے گا تو کامیاب ہوگا،
اور جنت میں جائے گا، اپنی مرضی پر چلے گا تو برباد ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ فرماتے میرے بندے بندیوں، میں نے دو راستے دے دیے، ایک اللہ رسول والا راستہ، ایک اپنی مرضی والا راستہ۔ اللہ رسول کے راستے پر چلے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اپنی مرضی پر چلے گا تو برباد ہو جائے گا۔ دیکھو ایک برکت سے بات یاد آئی، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، حضرت مرزا مظہر، بولو حضرت مرزا مظہر، پورا نام ہے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ۔ صرف اتنا یاد رکھو، حضرت مرزا مظہر ایک مرتبہ بیٹھے تھے، بڑا مجمع بیٹھا تھا، کسی نے آ کر کہا حضرت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ کرو۔ اب ظاہری بات ہے سب چوکے کہ اتنے بڑے بزرگ کے پاس کوئی کلمے کا ترجمہ کرواتا ہے، تو حضرت نے پوچھا صحیح ترجمہ کروں یا جو لوگ کرتے وہ کروں؟ تو سب حیران ہو گئے کہ کیا یہ صحیح ترجمہ کیا نے، لوگ کرتے وہ کیا؟ کہا دیکھو ایک لوگوں کا ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ، بولو کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود کون؟ اللہ، اور محمد الرسول اللہ یعنی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے اور سب سے بڑے رسول ہے۔ کہا یہ ترجمہ ہو گیا، اور کہا اصل ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ میری ماں بہنیں بھی سنو، آپ بھی سنو، اصل ترجمہ یہ ہے اپنی مرضی کو دبا دے، کچل دے، اللہ رسول کی مرضی پر آ جا، اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ اور ایمان نہیں ہے۔ تو میری ماں بہنیں، آج سب سے بڑا معاملہ ہے اللہ رسول کی مرضی پر چلنا، اور اللہ کی قسم کھا کر کہو ہمارے نبی، آہا بولو سبحان اللہ، کیا شان والے ہمارے نبی تھے نا، شان والے تھے نا ہمارے نبی، عظمت والے تھے نا ہمارے نبی، ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کی رفعت، ہمارے نبی کی منقبت۔ اللہ کی قسم میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں، شاید کسی کو سمجھ میں آوے نہ سمجھ میں آوے، کہ عربی زبان میں جو الف ہے، الف ہے نا عربی زبان میں، خان صاحب آپ ناراض ہیں؟ آپ ہاں نہیں بولتے، یہ ماں بہنوں کو سمجھ میں آتا ہوگا؟ سلمان کو، جنید بھائی سمجھ میں آتا ہوگا سب کو؟ یہ ماں بہنوں کا بیان میں جلدی جاتا نہیں بھائی، ہاں ان کو سمجھانا بہت مشکل کافی، کیونکہ عورت کی ضد بھی بڑی عجیب، دیکھو کیسا کونے میں ہنستا ہے کر کے، وہ ہنستا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی، کم وقت تو کائے کو ہنسنا۔ عورت کی ضد بڑی عجیب ہوتی ہے، معلوم ہے؟ ایک مرتبہ ایک میاں بیوی ایسا بیٹھے تھے دریا کنارے، کبھی بیٹھے ہو؟ یہ کرتا ہے بند ہے سب، اور دیکھو ایوب کو پوچھو وہ جاتا ہے روز۔ تو ایک مرتبہ وہ میاں بیوی بیٹھے تھے، وہ دریا کنارے بیٹھے تھے، اب اس میں کچھ بات چیت چلتی ہوگی، اس میں بیوی کا پاؤں پھسلا، کہاں گئی؟ گری، اور پانی زوردار اس طرح جا رہا تھا، اس طرح۔ ظاہری بات ہے وہ جب گری تو رائٹ میں پانی جا رہا، تو رائٹ میں، اب وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے محلے والوں کو چلاتے ہیں، او محلے والے آؤ میری بیوی ڈوب گئی، او میری بیوی ڈوب گئی، میری بیوی ڈوب گئی۔ سارے محلے والے بولے کہاں ہے؟ تو سب کو لیفٹ میں بتاتے ہیں، وہاں دوڑو، وہاں دوڑو، وہاں دوڑو، وہاں۔ اب سب پورا محلہ وہاں پہ دوڑا دوڑا دوڑا، وہ تو ملنے والی نہیں وہاں پہ۔ سب نے کہا کہ بھائی گری کہاں تھی؟ کہا یہاں گری تھی۔ تو کب کا پانی تو ایسے جاتا ہے، تو ہم کو ایسے بھگا رائٹ میں، تو لیفٹ میں کائے کو بھگا تھا؟ کہا پوری زندگی بہت ٹیڑھی، گئی ہے رائٹ میں، نکلے گی تو لیفٹ میں ہی نکلے گی جا کے۔ اب منا بھائی تیری بیوی تو نہیں تھی، سن رہی ہے، جانے دے جاتی ہوئے تو بھائی۔ خیر ہمارا جنید بھائی بہت ہنستا ہے، بیوی کا معاملہ آتا ہے، یہ جنید بھائی کو میں میرے ساتھ میں نہیں رکھوں، خان صاحب بہت بڑا ٹینشن ہے، معلوم ہے؟ اس کو جتنے سفر میں ساتھ میں رکھا، لوگ اس کو قاری احمد علی سمجھتے۔ ارے اب بھی نیچے واقعہ ہو گیا، ابھی میں اوپر سیڑھی چڑھ رہا تھا، ایک چھوٹی بچی بیچاری السلام علیکم السلام علیکم، میں سمجھا کہ میری ملاقات کرنا ہے، اس کی ملاقات کی چلے گئی، اس کو قاری احمد علی سمجھے، میں تو ایسا ہی اوپر آیا نا۔ اور یہ منور بھائی بھی کتنے زمانے کے بعد جونے گھر میں آیا تھا، بے شرم آدمی ہے۔ خیر اللہ ہم سب کو اچھا رکھے بھائی۔ اب میں جو موڑ پہ جانا چاہ رہا ہوں نا، بہت عجیب موڑ ہے، بس دعا کرو کہ یہ تو ٹھیک ہے ہنسنا ہنسانا، لیکن اصل چیز جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آہا بولو، ان سے بڑھ کر کوئی شان والا۔ میں ایک بات بتاؤں، ہمارے عربی زبان میں پہلا حرف کون سا آتا ہے؟ الف۔ ختم کس پہ ہوتا؟ یا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ نہیں بولو، ایمان سے بولو، صحیح ہے کہ نہیں؟ عربی زبان شروع ہوتی ہے الف، ختم ہوتی ہے یا، اور عربی زبان کے اوپر کوئی زبان
وہ الگ بات ہے. ہم لوگ کو عربی سیکھنے کا شوق ہی نہیں ہے. شوق ہے کسی کو بھی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بولا ہو کہ میرے گھر میں عربی ٹیچنگ کلاس چلتی ہے. ہاں انگلش، اور وہ بھی ہماری ماں بہنیں یوں پرس لٹکا ہوئے نے، ہو سوری اوکے. سمجھتے میں نے بہت بڑی دھاڑ مار دی بھائی. کیا ہے عربی زبان سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی زبان نہیں ہے. اور عربی زبان اتنی اونچی زبان ہے کہ اس کے اوپر کوئی زبان نہیں ہے. بولو اس کے اوپر کوئی زبان نہیں ہے. کیونکہ آپ آسان الفاظ میں بولو نا. آپ لوگ صرف عربی زبان بولتے جانا. مرد لوگوں کو کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی زبان پسند؟ عربی. ہمارے مصطفیٰ کی زبان عربی، صحابہ کی زبان عربی، تابعین کی زبان عربی، تبع تابعین کی زبان عربی، اولیاء کرام کی زبان عربی، مکہ والوں کی زبان عربی، مدینہ والوں کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، حدیث کی زبان عربی، بلکہ جنت میں جاؤ تو جنت کی زبان بھی عربی. بھائی سب عربی نا. تو عربی زبان کے اوپر کوئی زبان. اور اس کے حروف کتنے؟ الف شروع، یا ختم. ہر حرف میں اللہ نے ہمارے نبی کے نام کو چھپایا ہے. ہر حرف میں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اور کیوں چھپایا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الف سے لے کے یا تک میرے نبی کا نام ہے. کیوں؟ کیونکہ عربی زبان کے اوپر اگر کوئی زبان نہیں ہے تو میرے نبی کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں ہے. آپ کو میں مثال کے طور پہ بتاؤں. جیسے عربی زبان شروع ہوتی الف سے. الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. بولو الف سے ہمارے نبی کا نام. قرآن میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. بولو الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. چلو نمبر 2 با. با بولو یا بے بولو. پہلے بے پڑھاتے تھے ابھی با پڑھاتے. کیوں ایسا کیوں میرے کو بھی نہیں سمجھ میں آیا آج تک. با ہو تو با سے ہمارے نبی کا نام بشیر. بولو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اب آپ الف سے لے کے یا تک چلے جاؤ ہمارے نبی کا نام ملے گا تاکہ کھل کے ہم کہیں گے کہ جیسے عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں، قسم پروردگار کی ہمارے نبی کے اوپر کوئی نبی نہیں. جیسے الف سے بولتے جاؤ نا. الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا. با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا. تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا. سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا. جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا. ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا. خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا. دال سے نبی کا نام داعی ہو گیا. زال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا. را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا. زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا. سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا. شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا. صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا. ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا. تو سے نبی کا نام طاہر ہو گیا. زو سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا. عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا. غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا. فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا. قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا. کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا. لام سے نبی کا نام لعیق ہو گیا. نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا. میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا. اور واو سے نبی کا نام والی ہو گیا. چھوٹی ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا. رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور ان کی محبت. ہمارے نبی نے عورتوں کو جس طرح رہنے کو کہا ہے، ہمارے سر کے بال کو پہلے دیکھے. سر کے بال خان صاحب ہمارے عورتوں کے دیکھے. کبھی کبھی تو کوئی کیمیکل بھی لگایا جاتا ہے. کیوں کیمیکل کیوں لگایا گیا؟ کیونکہ بال کو گرے کرنا ہے. گرے جیسا منا بھائی آپ نے کپڑے پہنے نا ویسے بال کرنے کے. کسی کو گرے کرنا ہے، کسی کو براؤن کرنا ہے، کسی کو چاندی والا کرنا، کسی کو سونے والا کرنا، اور اس میں کیمیکل لگایا جاتا. ہاں بعض جگہ کہتے کیمیکل نہیں ہوتا، اکثر جگہ کیمیکل ہوتا ہے. اب وہ کیمیکل ہوتا ہے، اس درمیان میں نہ وضو ہوتا ہے، نہ غسل ہوتا ہے، نہ نماز ہوتی ہے. چلو وضو نہیں ہوا بعد میں کر لے گی، غسل نہیں ہوا بعد میں کر لے گی، نماز بعد میں قضا کر لے گی. لیکن اگر اس حالت میں موت آ گئی، ہزاروں لوگ جنازے کی نماز پڑھیں گے مگر جنازے کی نماز ادا نہیں ہوگی. کپڑے ہمارا چہرے کا معاملہ، ہمارے کپڑوں کا معاملہ، ہمارا
سچ میں جتنا تیار ہو کر اللہ کے سامنے نہیں جاتی ہے اتنا تیار ایک مسئلہ ہوتا کہ گھر میں رہے گی نا، گھر میں کون آئے گا؟ شوہر آئے گا، اس کو دیکھے گا کون؟ شوہر، اور شوہر کا اس کو دیکھنا حلال، تو وہاں گندی میلی کچیلی گھومتی ہوگی گھر کے اندر، دیکھا ہوگا آپ نے۔ اور اس کو بولو سنگرام پورہ میں پڑوس میں شادی، ہاں وہاں کون دیکھنے والا ہے؟ مطلب حرام کے لیے تیار ہو جاؤ، حلال کے لیے بدبودار ہو جاؤ، حرام کے لیے اپنے اوپر پرفیوم لگاؤ اور حلال کے لیے ایسے ہو جاؤ کہ شوہر بھی سوچے کہ پورے دن کی حالت تو دیکھو کیا ہے اس کی۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نبی سے محبت۔ اس لیے میں تو اکثر ایک بات بتاتا ہوں، اور واقعتاً یہ کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، لیکن بہت عجیب نبی سے محبت بھائی، بہت عجیب نبی سے محبت۔ آپ سب نے نام سنا ہوگا، بلکہ ہم کبھی کبھی مکہ جاتے، اب تو اللہ نے مکے کا دروازہ بھی بند کر دیا جنید بھائی، مدینے کا دروازہ بھی بند ہو گیا، نہ کوئی حج میں نہ کوئی عمرے میں، سوائے رونے کے کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم مکہ جاتے تھے تو یاد آتا ہے کہ ایک عورت تھی نا یہاں بھی مکے میں، ایک عورت تھی نام سمیہ، بولو نام تھی نا، وہ عورت تھی نا۔ اور میرے پیاروں، جب حضرت سمیہ کو لایا گیا اور دونوں ہاتھوں کو باندھا گیا، دونوں پاؤں کو باندھا گیا اور کوڑے پہ کوڑے مارے گئے، اور کہا ایک بار اکفری بھی محمدی، حدیث پاک کے الفاظ اکفری بھی محمدی، ایک بار محمد کا انکار کر دے تجھے چھوڑ دیں گے، ایک بار کہہ دے کہ میں محمد پر ایمان نہیں لائی، بلکہ کہنے والے نے یہاں تک کہا دل میں رکھ محمد کو رکھنا ہے، ایمان رکھ، لیکن زبان سے ایک بار مکہ والوں کے سامنے کہہ دے کہ میں محمد پر ایمان نہیں لائی، ہم چھوڑ دیں گے۔ کہا نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ ایک اتنا زور سے کوڑا مارا گیا تو کسی کو رحم آیا، مارا جاتا تھا کسی کو رحم آیا، کہا ہے ایک بار کہہ دینا کہ میں محمد پر ایمان نہیں لائی، بعد میں کہہ دینا ہوش میں نہیں تھی، بعد میں کہہ دینا کہ ہوش میں۔ تو سمیہ کا جواب تھا ابھی تو ہوش میں آئی ہو، ابھی تو ہوش میں آئی ہو، مجھے پھر بے ہوش کرتے ہو؟ کتنے زمانے تک تو میں بے ہوش تھی، میں نے محمد کے پر ایمان نہیں لایا، ابھی تو میں لائی ہوں، اب تو ہوش میں آئی ہوں۔ بس وہ جب ابو جہل نے یہ جواب سنا نا، بس میرے پیاروں وہ منظر ہو گیا جو شاید کسی نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اچھا، یہ سمیہ کو یہاں اس طریقے سے کیا جاتا ہے، ہر بیٹا اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے۔ آج میں ہوں، مجھے میری مرحومہ ماں سے محبت ہے، آپ کو اپنی ماں سے محبت ہوگی۔ حضرت سمیہ کو ایسے لٹایا گیا، سامنے ایک ستون تھا یا درخت تھا جس پر ان کے بیٹے جوان حضرت عمار کو ایسے لٹکا دیا گیا۔ حضرت عمار کہتے ہیں میرے ایسے دونوں ہاتھ تھے، ایسے لٹکایا گیا تھا اور میرے ہاتھ بہت دکھتے تھے، اور میری ماں اس حال میں بھی پوچھتی تھی بیٹا ہاتھ تو نہیں دکھتا؟ عمار کہتے نہ اماں میرا ہاتھ نہیں دکھتا، میرا ہاتھ نہیں دکھتا، لیکن اماں، حضرت عمار کہتے ہیں کہ میں بیٹا تھا، میری ماں کو مارا جاتا تھا، میرے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں بہت کوشش کرتا کہ ہاتھ کو توڑواؤں لیکن نہیں ٹوٹتے تھے، لیکن میری ماں کی آواز میرے کان میں آتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عمار کہتے ہیں میرے کو نہیں مانو، اچانک 2 اونٹ لائے گئے، 2 اونٹ حضرت عمار کہتے ہیں میں سوچا کہ شاید اونٹوں کو ابھی میری ماں کے اوپر سے چلایا جائے گا، کوئی بیٹا برداشت نہیں کرے کہ ماں کے اوپر سے اونٹوں کو چلایا جائے، لیکن عمار کہتے ویسا نہیں ہوا، ربطت بین بعیرین، فرماتے ایک پاؤں ایک اونٹ سے باندھا گیا، دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ سے باندھا گیا۔ عمار کہتے میں نے ایسے ہاتھ رکھ دیے، میں نے ہاتھ رکھ دیے کیونکہ یہاں والا اونٹ ادھر چلا، یہاں والا اونٹ ادھر چلا۔ حضرت عمار کہتے میں نے تھوڑی سی آنکھ کھولا، میری ماں کے پاؤں کے پرچے اڑ گئے تھے، اور شرمگاہ پر ابو جہل برچے مار رہا تھا، شرمگاہ پر ابو جہل برچے مار رہا تھا۔ عمار کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا، میں نے کہا میں میرے نبی کو کیسے پہنچاؤں؟ کہتے میری ماں تو شہید ہو گئی، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے وہ لوگ پھر میرے پاس آئے، حضرت عمار کہتے ہیں میں بھی میری ماں کی طرح کلمہ چھوڑنے والا نہیں تھا، حضرت عمار ہے کہتے میں بھی میری ماں کی طرح کلمہ چھوڑنے والا نہیں تھا، لیکن مجھے یہ تھا کہ میں میرے نبی کو جا کر پہنچا دوں، میں میرے نبی کو جا کر پہنچا دوں کہ میری ماں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ حضرت عمار کہتے انہوں نے جو کہا میں نے وہ کہہ دیا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، میں سیدھے دوڑتا گیا نبی کے پاس گیا، اور جا کر میں نے نبی کو حالت سنا تھا، اس سے پہلے میرے نبی نے مجھے سارے حالات سنا دیے۔ کہتے میرے نبی نے مجھے حالات، لیکن کہتے پیچھے کچھ منافقین آئے اور آ کر میرے نبی کو شکایت کرنے لگے کہ عمار نے تو ایمان چھوڑ دیا، ان کی ماں نے تو نہیں چھوڑا مگر عمار نے ایمان
میرے دوستو قربان جاؤ، ہمارے نبی پر ہمارے نبی حالات جانتے تھے، یوں عمار کا ہاتھ تھاما اور یوں لے گئے کعبے کے پاس اور یوں ہاتھ کو اوپر کیا اور فرمایا ان عمارن قد ملیا ایمانا من قرنہ الی قدمہ، کہا میں مصطفیٰ قسم کھا کر کہتا ہوں میرا عمار وہ عمار ہے جس کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ نے ایمان کو بھر دیا ہے۔ اور آیت کریمہ آئی من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اللہ نے فرمایا میرا عمار نے کچھ بھی کہا ہو لیکن جو زمین پہ رہتے ہیں آج سب سے اونچا ایمان دیا تو میں نے عمار کو عطا فرما دیا ہے۔ لیکن میری ماں بہنیں یہ سب بولنے کی باتیں ہیں، وہ حضرت سمیہ پر کیا گزری ہوگی، عمار پہ کیا گزری ہوگی۔ ہم کو بیوٹی پارلر سے سکون ملے تو ہم کبھی سوچے کتنی میری ماں بہنیں یہاں نمک حرام بیٹھی ہوگی جو فجر کی نماز نہیں پڑھتی ہوگی۔ ابھی قربانی میں اپنے شوہر کو بولے گی بکرا لے کے آنا، 2 لانا، 3 لانا، اونچا لانا، بچوں کے کھیلنے کے واسطے لانا، لیکن فجر کی نماز تو فرض ہے نا، قربانی تو واجب ہے، سنت ہے، فرض کو چھوڑنا اور شوہر کو کہنا بکرے لے کر آ، اور ادھر ادھر شادیوں میں گھومنا پھرنا، طوفان ہنگامہ ایک مچا ہوتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میں بات ختم کرنے سے پہلے ایک آخری بات کہوں گا کہ میری ماں بہنیں دیکھو، یہ میرا سگرام پرانا ہوا، اللہ منور بھائی کو اچھا رکھے، ان کی فیملی کو اچھا رکھے، ان کے گھر میں سب کو اچھا رکھے، لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا جاتے جاتے، آج کون چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے؟ دیکھو میں 2 باتیں قرآن کی روشنی میں بتا کے بات ختم۔ کون کون چاہتا ہے کامیاب ہو جائے؟ ہم سب تو چاہتے ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی چاہتی، اور کیسی کامیابی چاہتے معلوم؟ ہم لوگ دنیا میں بھی کامیابی، آخرت دنیا میں کامیابی کا مطلب زوردار روٹی، زوردار کپڑا، زوردار مکان، زوردار گاڑی، ہاں دیوے اللہ دیوے، بولو آمین، بولو آمین، اللہ سب دیوے، لیکن محبت نہیں دیوے، مال کی محبت مانگو، اللہ سے مال مانگو، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کے لیے مانگو، اپنی مرضی کو اللہ رسول کی مرضی میں فنا کر دو، مال آتا جائے دیتے جاؤ، اللہ اور برکتیں دے گا۔ لیکن آج میں بتا رہا ہوں ایک لفظ ہے فلاحن، کیا لفظ ہے؟ فلاح، اس کے معنی سکسیس، کامیابی، لیکن عربی میں لکھا ہے کہ فلاحن کے معنی آتے دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی کامیابی۔ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں یہ لفظ کا استعمال کیا کہ جا میرا بندہ، جا میرا بندہ، دیکھو دنیا میں بھی کامیاب کروں گا، آخرت میں بھی کامیاب کروں گا، لیکن کیسے کامیاب کروں گا؟ اللہ نے فرمایا کامیاب کروں گا، تجھے مین 2 کام کرنا ہے جو شروع میں اللہ نے بتائے، پھر بتائے، لیکن شروع میں 2 کام کرنا۔ کون سے 2 کام کرنا؟ کہا نمبر 1 نماز کو کبھی قضا مت کرنا، دنیا میں بھی کامیاب، خوب پیسہ، آخرت میں بھی کامیاب، لیکن شرط نمبر 1 نماز کو قضا، اور نمبر 2 لغویات میں مت پڑا رہنا، اور ہمارا سب سے بڑا لغویات ہمارا موبائل، گیم، آئی پیڈ، پب جی اور لوڈو کھیلنا، یہ گیم کھیلنا، وہ گیم کھیلنا، اور پورے گیم میں نے ایک کو دیکھا کھیل رہا تھا گیم، میں قریب گیا دیکھا معلوم ہے ٹھک 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 کیا وہ بندوق کی گولیاں چھوڑتا ہے، اتنا آسان ہے بندوق کی گولی چھوڑنا، اور خان صاحب میں نے دیکھا یوں مارتا ہے نا تو 4 گر گئے، اور وہ پھر کیا جب وہ رکھتا ہے نا تو اپنے ماں باپ کے سامنے بھی ایسا کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں نے 40 کو تو گرا دیا، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ 40 مکھی کو نہیں مار سکتا تو، لیکن وہ مزاج بن جاتا ہے، مزاج جس میں اکڑ آ جاتی ہے، بیٹا اکڑتا ہے، وہ ایسا سمجھتا ہے وہ جو موبائل پہ کھیلا نا وہ ایک حقیقت تھا، یہ ہمارا ذہن بگاڑا گیا، ہم کو ظالم بنایا گیا۔ لیکن پھر میں کہوں گا قرآن بنیادی 2 باتیں کہتا ہے کہ دنیا بھی تیرے قدم میں، جا پیسہ لے کے جا، دولت لے کے جا، سونا چاندی لے کے جا، آخرت بھی تیرے قدم پر، لیکن 2 شرط ہے، نمبر 1 بولو کیا؟ نمبر 2 لغویات، یعنی جو کام میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ اس کو چھوڑ دینا۔ اور اللہ نے فرمایا 18واں، اگر میری ماں بہنوں کو دیکھنا ہو تو 18ویں پارے کی پہلی آیت، یعنی پارہ نمبر 18 آیت نمبر 1، بالکل شروع میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ آگے اللہ نے بہت سی صفاتیں بتائی، مگر آج ہم پہلے 2 پر آ جائے کہ دنیا بھی میری آخرت بھی میری، انشاءاللہ نماز بھی ہوگی اور موبائل جیسے لغویات سے بچیں گے۔ میرے کو ایک نے پوچھا مولانا موبائل حلال کے حرام؟ میں بہت ٹینشن میں منا بھائی،
میں نے کہا بھائی کوئی مفتی حرام نہیں بولتا تو میں کون آیا جو حرام بولوں. میں نے کہا حلال. جانے لگا, میں نے پھر بلایا, میں کو کہا کیا ہوا. میں نے کہا سن, موبائل حلال کے حرام وہ تیرا یوز کے اوپر ہے, تو یوز کیسے کرتا ہے. اگر موبائل میں نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے, اللہ فرماتا جس میں نقصان زیادہ نفع کم وہ حرام, اور اگر نفع زیادہ ہے تیرا نقصان کم ہے تو حلال. اب جیسے یوزنگ ہوگی موبائل کی ویسے فتویٰ ملے گا. اس لیے ہماری ماں بہنیں بھی سوچے کہ میرے موبائل میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو یہ جہنم کا ٹکڑا ہے, اور اگر اس میں نفع زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے یہ جنت کا بھی ٹکڑا بن جائے. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں پھر ایک مرتبہ ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا, اور یہ جن لوگوں نے پروگرام کو آرگنائز کیا, یاسر بھائی, عبدالقیوم بھائی, جنید بھائی, اور ہمارے منور بھائی کا گھر ہم کو ملا, خان صاحب مائک سسٹم لے کر آ گئے. اللہ تعالیٰ سب کو جان مال میں عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں گے. کون سا 20 تاریخ بھائی ایک مستورات کا اور پروگرام ہے, وہ 20 تاریخ کو نا, منگل کا دن 20 تاریخ کو شام کو 4 سے 5 جاپا بازار. جاپا بازار میں کہاں, کس کے گھر؟ مدرسہ دعوت الاسلام جاپا بازار. 20 تاریخ کو یعنی عید سے ایک دن پہلے شام کو 4 اور 5 بجے انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا, اور وہ بھی خالص مستورات کا پروگرام ہوگا, لیڈیز پروگرام ہوگا. آج جاؤ, یوں سمجھو کہ آج پارٹ نمبر 1 ہوا, وہاں پارٹ نمبر 2 اللہ زبان سے بلوا دے گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ابھی ہم بہت ہی غم والی خبر آئی بروڈا سے. ہم میرے بہت ہی پیارے دوست مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہم, جن کی دعوت پر میں ابھی بروڈا گیا تھا, انہوں نے ایک بہت بڑی مسجد بھی بنائی, مسجد عائشہ. تو ان کو ابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہے مفتی سلمان کو. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے مفتی سلمان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اور ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے. چلو دعا کر لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت گنہگار ہے, اللہ ہم بہت گنہگار ہیں, اللہ بہت بڑے پاپی ہے, اللہ بہت بڑے مجرم ہے, اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ اے اللہ تو اتنا ناراض ہے اللہ کہ آسمان سے پانی بھی روک دیا. اللہ ہم کہاں سنتے کہ بارش ہوئی. اللہ ہمارے یہاں بارش ہوتی ہے تو بھی زحمت ہو جاتی ہے, نہیں ہوتی ہے تو بھی زحمت ہو جاتی ہے. کہ الہ العالمین عافیت والی بارش دے دے اللہ, رحمت والی بارش دے دے اللہ, مغفرت والی بارش دے دے اللہ تو راضی ہو جانا. اللہ ہم کو معلوم ہے اللہ تو بہت ناراض ہے. اللہ اتنا ناراض ہو گیا کوئی حج میں نہیں کیا. اللہ آج ہندوستان میں کسی کی آنکھ نے کعبے کو نہیں دیکھا, کسی نے میزاب رحمت کو نہیں دیکھا, کسی نے حجر اسود کو نہیں چوما, کوئی رکن یمانی پر نہیں گیا. اللہ کوئی مدینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا کے صلاۃ و سلام نہیں پڑھا. اے اللہ تو ناراض ہے, اللہ راضی ہو جا. اللہ راضی ہو جا. اللہ ہم گنہگار ہیں, اللہ ہم گنہگار ہیں. اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کہ اللہ تیرا احسان, تیرا کرم. اللہ کورونا کا زمانہ آیا, لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے, معلوم نہیں کہاں سے رکاوٹ ہے, لیکن اللہ تو نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا. وہ الگ بات ہے کہ پیسوں سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا, لیکن تو نے کبھی بھوکا نہیں سلایا, کبھی پیاسا نہیں تڑپایا, کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اللہ ہم نے دیکھا کئی اناج تقسیم ہو رہا, کئی تیل تقسیم ہو رہا, اور وہاں لائن لگی ہوئی ہے. اللہ تو چاہتا تو ہماری بیوی کو بھی کھڑا کر سکتا تھا, ہماری بیٹی کو بھی کھڑا کر سکتا تھا, ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی کھڑا کر سکتا تھا, اور ہم دور بیٹھے دیکھتے کہ یہ عورت کھڑی ہے لائن میں. الہ العالمین تیرا ہزاروں احسان اور کرم ہے مولا. اتنے حالات میں بھی تو نے بھوکا اور پیاسا نہیں رکھا, گھر سے بے گھر نہیں کیا. اللہ بس ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو راضی ہو جا اللہ, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ یہ بیان کرنا بہت آسان تھا, اللہ سننا بہت آسان تھا, اللہ لیکن حضرت سمیہ پر جو گزری ہوگی, اللہ اس عورت پر کیا گزری ہوگی, کیسی تکلیف ہوگی. اللہ جب وہ اونٹوں کو لایا گیا ہوگا, حضرت سمیہ کیا سوچتی ہوگی, اور کیسے پاؤں کو باندھا گیا ہوگا, کیسے چلایا گیا ہوگا, کیسے شرمگاہ پہ برچا مارا گیا ہوگا, کیسے روح نکلی ہوگی, جوان بیٹے عمار نے کیسے دیکھا ہوگا. اے اللہ اس گھڑی کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اس گھڑی کے صدقے اللہ ہمیں معرفت عطا فرما دے. اس گھڑی کے صدقے اللہ دنیاوی اخروی کامیابیاں ہم کو عطا فرما دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے دے. اللہ جو ہماری بیٹیاں کنواری ہے, اللہ غیب سے آسمانی
محبت والے رشتے عطا فرما دے اللہ اللہ اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ اور اللہ آخری بات، بہت سے لوگ چلے گئے اللہ، بہت سے لوگ چلے گئے، ہمارے دوست احباب اٹھنے بیٹھنے والے چلے گئے اللہ، ہم کو نہیں معلوم تھا کہ اتنا جلدی چلے جائیں گے، مگر اللہ وہ چلے گئے اللہ، لیکن اللہ جاتے جاتے وہ کہہ کر گئے کہ تمہیں بھی آنا ہے اللہ۔ اے اللہ وہ بہت عجیب گھڑی ہوگی اللہ، جب ہمارا جنازہ رکھا ہوگا اور ہماری بیٹی بھی کھڑی ہوگی، بیٹا بھی کھڑا ہوگا، بیوی بھی کھڑی ہوگی، ہمارا جنازہ رکھا ہوگا، غسل کا پانی تیار ہوتا ہوگا، کفن کا کپڑا تیار ہوتا ہوگا، پھر ہمارا جنازہ اٹھے گا، قبرستان لے کے جائیں گے اللہ، ہمیں منو مٹی کے نیچے دبایا جاتا ہوگا، رونے والے روتے ہوں گے، مٹی ڈالتے ہوں گے اللہ، جب قبر تیار ہو جائے گی سب چلے جائیں گے اللہ۔ قبر کی پہلی رات بہت عجیب رات ہوگی اللہ، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ۔ اللہ پیارے نبی نے فرمایا، میں نہیں کہتا مجھے ہمت بھی نہیں اللہ، لیکن بے نمازی جب قبر میں جاتا ہے جہنم کی چٹان سے اس کے سر کو پھوڑا جاتا ہے اللہ، اس کے جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے اللہ، جہنم کے لوہے سے آنکھیں نکالی جاتی ہے، ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملائی جاتی ہے اللہ، سانپ اور بچھو لائے جاتے ہیں، آگ کے فوارے اڑتے ہیں، اے اللہ بچا لے اللہ 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 اللہ، قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ اللہ، قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، ہم کو نمازی بنا دے اللہ، ہماری ماں بہنوں کو نمازی بنا دے، ہماری بیٹیوں کو نمازی بنا دے، ہمارے گھر کو دین کا مرکز بنا دے، ہمارے گھر کو تعلیم و تعلم کا مرکز بنا دے اللہ، ہمیں اللہ 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 ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دے الہ العالمین۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق، جو محسنین پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے اللہ، یہ گھر میں خصوصی رحمت برکت عافیت مغفرت عطا فرما دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔